آگے پھر اگلے حصے میں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. آگے اللہ پاک نے فرمایا عورتیں اپنے پاؤں کو زمین پر نہ ماریں کہ ان کے پاؤں کی چھپی ہوئی زینت ظاہر نہ ہو. آپ کو پتہ ہے پہلے عورتیں جھانجھنیں پہنتی تھی, وہ ایسے ایسے چلتی تھی تو آواز آتی تھی. اللہ پاک نے دیکھیں اس جھانجھن کی آواز کو ظاہر کرنے سے منع کیا ہے. فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. فرمایا اپنے پاؤں کو زمین پر نہ ماریں تاکہ ان کی چھپی ہوئی پاؤں والی زینت ظاہر نہ ہو, وہ جھانجھن کی آواز سن کے کوئی بندہ فتنے کے اندر نہ پڑ جائے. آپ اندازہ کریں کہ جھانجھن کی آواز سے منع کر دیا ہے, اور جو عورتیں بے پردہ آ کے لوگوں کے سامنے یا گھروں کے اندر آ کے نعتیں پڑھتی ہیں اس کی اسلام کیسے اجازت دے گا, کیسے اجازت دے گا؟ یہ یاد رکھ لیں میری بات, اگر گھروں کے اندر عورتوں کی محفل کروائیں تو پردے کا اہتمام کریں, وگرنہ کوئی ثواب نہیں ملے گا آپ کو. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اکثر دیکھا گیا سال ثواب کولخانی ہوتی ہیں, وہ گلیوں کے اندر کناتے لگا کے بیویوں کو بٹھا دیا جاتا نعتیں پڑھنے کے لیے, اور نام رکھا ہے اے سال ثواب. بتائیں کیسے ثواب جائے گا جب اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے, اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے. ان کو کہیں جی خاموشی سے بیٹھیں. اگر گلی میں بھی بٹھانا ہے, بعض اوقات گھروں میں جگہ نہیں ہوتی, اتنی جگہ نہیں ہوتی, ہاں کناتوں کے ساتھ ان کی ساری جگہ کو بند کر کے تاکہ وہاں سے گزرنے والے کی نظر نہ پڑے, عورت کو پردے کے اندر بٹھائیں اور ان کو منع کریں جی کوئی نعتیں بھی نہ پڑے, یہاں پر کوئی نعتیں بھی نہ پڑے, بیان بھی نہ کرے. کیا ضرورت ہے جب اللہ نے منع کر دیا ہے, اللہ نے منع کر دیا ہے, ہم نے ثواب لے کے کیا کرنا, وہ تو ملنا ہی نہیں ثواب. ہاں بند کمرہ ہو, گھر کے اندر کوئی کمرہ مخصوص کریں, نہ زیادہ عورتوں کو بلائیں. کس نے کہا اتنی بلے بلے کروانی ہے, ہم نے 100-150 عورتوں کو بلا کے 5-10 دیگوں کا اہتمام کر کے محلے میں بلے بلے کروا کے رب کو ناراض کرنا, کیا ملے گا اس سے؟ اللہ کی حدود کو توڑنے سے کیا ملے گا؟ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے, وہاں عورتوں کی محفل ہو رہی تھی, مجھے بھی انہوں نے ختم پاک کے لیے بلایا, وہ آواز آ رہی تھی, میں نے کہا جی اس کو بند کروائیں بھائی, یہ پردہ عورت کی آواز نہیں آنی چاہیے اس طرح باہر. وہاں پر ایک بندہ بیٹھا, اس نے کہا جی مزہ آندے آ جی جلن دے ہو. میں کہا جی اسی کو تو اسلام نے منع کیا ہے, اے مزہ میں پڑھنا تے تو میرے کو لے نا مزہ, تم نے ادھر سے مزہ کیوں لینا ہے؟ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. اللہ پاک نے فرمایا ان کے پاؤں کی جو چھپی ہوئی زینت ہے اس کی بھی آواز نہیں آنی چاہیے, جھانجھن کی آواز. تو کیسے عورتیں بے پردہ سامنے بیٹھ کے محفلیں پڑھ سکتی ہے؟ ہمارے لوگوں کی ذہن سازی الٹ ہو رہی ہے, وہ کہتے پتہ نہیں ثواب کا, کوئی ثواب کا کام نہیں ہے. ثواب تو اس میں تھا گھر کے 4 بندے اکٹھے ہو کے آپ تلاوت قرآن کر لیتے تو اللہ راضی ہو جاتا. اس میں کون سا ثواب ہے؟ اللہ کی حدود کو توڑ کے آپ ثواب کے طلبگار بنے ہوئے, کوئی ثواب کوئی نہیں. اگر پردے کے اندر ہو رہا ہے جہاں پہ عورتوں کی سپیکر نہ چلائیں, کیا ضرورت ہے سپیکر چلانے کی؟ بند کمرے کے اندر بغیر سپیکر کے ان کو کہ پڑھنا ہے تو پڑھے, وگرنہ کوئی ضرورت نہیں. بندوں کی محفل کروا لیں, مردوں کی محفل کروا لیں. آپ اندازہ کریں پہلے عورتیں بھی مسجد میں نماز پڑھنے آتی تھی. شروع میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا تھا, جب ان کا دور حکومت آیا انہوں نے منع کر دیا کہ اب کوئی عورت مسجد میں نہ آئے, کیونکہ اب فتنہ بن رہا ہے, حالات خراب ہو رہے ہیں. مردوں کی صف بنتی تھی, پیچھے عورتوں کی صفیں بنتی تھی. میں ایک مسئلہ سمجھانے لگا ہوں, اس وقت بھی اگر امام بھول جائے تو حکم یہ تھا کہ مرد سبحان اللہ کہہ کے امام کو لقمہ دے, سبحان اللہ کہہ کے, لیکن عورتوں کے لیے حکم تھا کہ ہاتھ پہ ہاتھ مار کے لقمہ دینا, سبحان اللہ نہیں کہنا. آپ اندازہ کریں عورت کی آواز بھی عورت ہے.